اس کے بعد ہمارے آج کے خصوصی مقرر حضرت مولانا محمد فطیم صاحب ندوی امام و خطیب مسجد حضور گنج ایگلور سے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیں حضرت والا اپنی قیمتی نصائح سے ہم سب کو محسوس فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز صدر جلسہ الحاج جناب صدی سلیم دیشمکھ صاحب، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، آج میں آپ حضرات کو ہندوستان کی 79ویں آزادی کی اور آزادی کے اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آزادی کی اہمیت تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے کے طلبہ جانتے ہیں۔ مدرسے کے طلبہ آزادی کی سب سے زیادہ اہمیت جانتے ہیں ہر جمعرات کو، کہ جمعرات کو جب ان کو چھٹی ہوتی ہے تو ان کی خوشی وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، ایسی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بقرعید کے موقع پر اور رمضان کے موقع پر جو چھٹیاں ملتی ہے تو اس میں جو ان کو مدرسے سے جو آزادی ہوتی ہے اور مدرسے کے نظام سے جو آزادی ملتی ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے، اور وہ خوشی ابھی ان کے چہروں پر میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ کتنے خوش ہیں یہ چھٹی کا نام سنتے ہیں۔ اور آج ان کو ایک چھٹی کے کم ہو جانے کا غم بھی ہے کہ اگر 15 اگست جمعرات کو آ جاتی تو 2 چھٹیاں ہو جاتی ہماری، یا ہفتے کے دن آ جاتی تو 2 چھٹیاں ہو جاتی، یہ ان کو ایک غم بھی ہے۔ بہرحال مجھے یہاں پر آ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، اور یہاں آپ سے یعنی عزیز طلبہ سے خطاب کا یہ دوسری مرتبہ موقع ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے سلیم دیشمکھ صاحب نے مجھے ایک مرتبہ، اور سفر سے ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو ایک مرتبہ خطاب کرنے کا موقع دیا تھا طلبہ سے، اور کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا تھا۔ یہ دوسری موقع ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ مجھے آپ نے یہاں آنے کی دعوت دی اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا موقع عنایت کیا۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ تمام کو جس ملک کے اندر پیدا کیا ہے، یہ وہ ملک ہے جس میں سب سے پہلے جو انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام، وہ اس دھرتی پر جنت سے بھیجے گئے تھے۔ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس روئے زمین پر دنیا میں بھیجا گیا تو وہ سب سے پہلے ہندوستان آئے تھے۔ سری لنکا جو اس وقت میں ہندوستان ہی کا ایک حصہ تھا، وہاں پر آئے تھے۔ تو یہ جو ہمارا وطن ہے تو یہ یعنی ہم تو بالکل دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو پیدائشی یہی کے ہیں۔ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہماری نسبت ہے، سارے انسانوں کی نسبت ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان کے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور پیغمبر مانتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا اس بات پر پورا یقین ہے کہ یہ جو ملک ہے یہ ہمارا ملک ہے۔ اور اسی وجہ سے مسلمانوں نے اس ملک کی خاطر، اس ملک کو ترقی دینے میں، اس ملک کو پروان چڑھانے میں بے انتہا کوشش کی۔ اب دیکھ لیجئے اسلام کی جو تعلیمات ہے تو اس کے اندر آزادی کا تصور ہے شروع ہی سے۔ جب اسلام دنیا میں آیا، یعنی اسلام تو شروع ہی سے ہے، دنیا کی یعنی دنیا جب سے بنی ہے اور سب سے پہلے انسان جب دنیا میں تبھی سے اسلام ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی، آپ جب اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے مبعوث ہوئے، بھیجے گئے، تو اس وقت میں دنیا کے اندر غلامی کا ایک سسٹم تھا، غلامی کا ایک نظام تھا، اور انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ تو غلامی کے خاتمے کے لیے اسلام نے سب سے پہلے کوشش کی۔ دنیا میں کسی مذہب نے بھی غلامی کے خاتمے کے لیے کوشش نہیں کی، مذہب نے نہیں کی، اور انسانوں میں بھی سب سے پہلے غلامی کے خاتمے کے لیے، دنیا سے غلامی کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنے والے مسلمان، کیونکہ اسلام کی جو تعلیمات ہے اس میں آزادی کا تصور ملتا ہے، اور
ہر قسم کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، زبان و قلم کی آزادی، اور جسم کی آزادی، اور رہنے کی آزادی، بولنے کی آزادی، ہر قسم کی آزادی کی اسلام حمایت کرتا ہے اور اس کو ابھارتا ہے۔ تو اسلام نے کچھ سزائیں گناہوں کے کفارے کو، آزادی کو رکھا کہ غلاموں کی آزادی کو گناہوں کا کفارہ قرار دیا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ، رمضان کا فرض روزہ بغیر کسی مجبوری کے توڑ دیتا ہے تو اس کے کفارے کے لیے غلام کو آزاد کرنا رکھا گیا۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے اور وہ قسم کو توڑ دیتا ہے تو قسم کے توڑنے کا کفارہ بھی غلام کی آزادی کو رکھا گیا۔ کئی ایسی سزائیں ہیں، اور قتل خطا ہے، اگر کسی سے غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی غلام کی آزادی کو رکھا۔ تو اس طرح سے اسلام نے غلامی کا خاتمہ کیا، اور اسی وجہ سے جب اس ملک میں انگریز آئے اور انگریزوں نے یہاں آ کر کے یہاں کے لوگوں کو غلام بنانا چاہا، اور بلکہ آگے چل کر کے وہ غلام بنا بھی لیا انہوں نے، تو سب سے پہلے ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر کے غلامی کے خاتمے کے لیے آگے بڑھنے والے مسلمان، ہمارے جو برادران وطن ہیں، وہ تو یہاں پر آزادی کی جنگ میں 1857 میں جڑے۔ 1857 سے 100 سال پہلے سن 1754 سے مسلمان آزادی کی جنگ وہ شروعات کر چکے تھے اور برابر حصہ لیتے رہے 100 سال تک۔ سن 1754 کے اندر نواب سراج الدولہ وہ پلاسی کے میدان میں شہید ہو گئے، اور پھر بعد میں سن 1799 میں سلطان ٹیپو شہید وہ سرنگا پٹنم کے میدان میں شہید ہو گئے، اور پھر سن 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور مسلمانوں کو جہاد کے لیے پکارا کہ اب ان سے جہاد کرنا، ان سے لڑنا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اور پھر سن 1834 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، انہوں نے انگریزوں سے اور سکھوں سے اور جو بھی اس وقت میں غلام بنانا چاہ رہے تھے ان سے لڑائی لڑی اور ملک کو آزاد کرانے کی انہوں نے کوشش کی، اور یہ بھی بالا کوٹ کے میدان میں شہید ہو گئے۔ پھر سن 1857 میں شاملی کے میدان میں حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو رفقا تھے اور ان کے جو پیر و مرشد تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی، اور وہاں پر بھی مسلمانوں کو، بلکہ برادران وطن بھی اس کے اندر 5000 کی تعداد میں شریک تھے، تو وہ سب کو یعنی ہندوستانیوں کو شکست فاش ہوئی۔ اس کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچ لیا کہ اب اگر ہندوستان میں مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور ہندوستان سے انگریزوں کے اقتدار کو ختم کرنا ہے تو ایک دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب ہم ان سے میدان کے اندر جنگ نہیں جیت سکتے، ہمارے پاس وہ جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ جدید ہتھیار نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہ قوت اور ہمت نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہ جہاد کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور پھر دارالعلوم کے قائم کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انگریزوں سے اس ملک کو کیسے کھدیڑا جائے اور ان کو اس ملک سے کیسے باہر نکالا جائے، یہ اس کا مقصد تھا۔ کیونکہ ان کے اندر وہ جذبہ جہاد پیدا کرنا چاہتے تھے، انگریزوں سے وہ لڑائی کرنا چاہتے تھے اور اس ملک سے انگریزوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، یہاں سے نکال باہر کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر اور اس طرح کی انہوں نے محنت شروع کی، تو ہوا یہ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہوں نے انگریزوں سے لوہا لیا، اور اس وقت کی سب سے سپر پاور طاقت تھی انگریز، ان سے لوہا لیا اور ان سے ٹکر لی، اور ان کو یعنی ان کو دانتوں چنے چبوا دی۔ ایسی زبردست انہوں نے تحریک چلائی، تحریک ریشمی رومال،
اور پھر آگے چل کر کے اسی تحریک سے کئی تحریکیں وجود میں آئی. تحریک خلافت ہے اور جمعیت العلماء ہے اور مجلس احرار ہے. یہ ساری جو محنتیں ہوئی، جو تحریکات چلی، اور انہوں نے ہندوستانیوں کے اندر آزادی کی ایک تحریک اور آزادی کی ایک لہر بیدار کر دی اور آزادی کا ایک جذبہ بیدار کیا. اور اس وقت میں آپ دیکھیں گے تو جتنے علماء تھے وہ سب پیش تھے. سن 1857 کی جو جنگ تھی اس کے اندر بھی، اور پھر بعد میں بھی آپ دیکھیں گے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے مل کر کے، اور پھر حضرت شیخ الہند اور ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر کے جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا، مذہبی فریضہ سمجھ کر کے کہ اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے، اسلام آزادی کی دعوت دیتا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں، سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہیں. اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، سارے انسان وہ مٹی سے بنائے گئے، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. سارے انسانوں کے اندر کوئی رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، طبقے والی کوئی اونچ نیچ اور فرق اور تفریق ہمارے ہاں نہیں ہے. تو یعنی اسلام کی ان تعلیمات کی وجہ سے علماء نے آزادی کو ایک مذہبی فریضے کے طور پر آزادی کی جنگ کے اندر حصہ لیا تھا، اور پوری کوشش کی تھی کہ یہاں سے کیسے انگریزوں کا خاتمہ کیا جائے. اور اس کے لیے الگ الگ محاذ پر انہوں نے کوششیں کی، علم کی لائن سے، تعلیم کی لائن سے، اور اسی طرح سے کئی علماء آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے اس وقت میں صحافت کو آزادی کی جنگ کے لیے استعمال کیا، جس میں پیش مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کا اخبار نکلتا تھا، اردو میں ہفت روزہ ہمدرد نکلتا تھا، اور انگریزی کے اندر کامریڈ ان کا اخبار نکلتا تھا. اور اسی طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد ان کے بھی اخبارات نکلتے تھے، اور البلاغ ہے، اور اسی طرح سے دوسرے بھی ان کے اخبار نکلتے تھے. اور اس کے ذریعے سے انہوں نے یہاں کے رہنے والوں کے اندر آزادی کا سر پھونکا، آزادی کا جذبہ بیدار کیا، اور انگریزوں سے لڑنے کے لیے ان کے اندر ایک جوش پیدا کیا. اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا. تو ہم لوگوں کو بھی آج ہم آزاد ہیں، لیکن آج بھی کئی ایسی طاقتیں ہیں جو یہاں کے رہنے والوں کی آزادی کو چھیننا چاہتی ہیں. ایک مخصوص طبقہ ہے جو یہاں کی آزادی کو، یہاں کے انسانوں کی، یہاں کے ہر سماج کی، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ یہاں کے جو دلت ہیں، یہاں کے آدیواسی ہیں، اور یہاں جتنی بھی اقلیتیں ہیں اور جتنے بھی دبے کچلے طبقات ہیں، ان سب کی آزادی کو چھیننا چاہتے ہیں. تو ایسے طبقات سے اب ایک دوسری لڑائی ہم کو اور ایک دوسرا محاذ ہم کو جو ہے شروع کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے بھی آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے. میں خاص طور سے طلباء سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ تعلیم کے ذریعے سے اس آزادی کی دوسری لڑائی کے اندر اور آزادی کی دوسری جنگ کے اندر حصہ لے سکتے ہیں. آپ تعلیم کے اندر آگے بڑھیں. ہمارے علماء نے حالانکہ وہ خالص مذہبی تعلیم حاصل کیے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد وہ کسی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے نہیں تھے. مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند وہ کسی بھی کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. اور اسی طرح سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کسی کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے. یہ سب مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. تو انہوں نے وقت کی سپر پاور طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. برادران وطن بھی آئے لیکن وہ بہت بعد میں آئے، اور لیکن اصل جو آگے تھے، پیش تھے، وہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں میں بھی علماء وہ سب سے آگے تھے. تو آج اس ملک کے ایک وفادار اور محب شہری ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس ملک کو ایسی طاقتوں سے آزاد کرائیں، اور ایسے لوگوں کا اس پر اقتدار اور تسلط قائم نہ ہو، اور نہ ان کا تسلط برقرار رہے جو اس ملک کے شہریوں کو دوبارہ سے غلام بنانا چاہتے ہیں. آج دیکھ لیجئے میڈیا کی آزادی چھین لی گئی. کہ میڈیا کو یعنی جو حق بولتے ہیں، جو حکومت سے سوال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان کے چینل بند کروا دیے جاتے ہیں. وہ اگر کسی مین اسٹریم میڈیا کے چینل کے اندر ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکلوا دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی کوششیں ہو رہی کہ یہاں کے لوگوں کی اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس کو سلب کرنے کی، اس کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کو دبانے کی اور کچلنے کی کوشش ہو رہی ہے.
اور اسی طرح سے دوسری بھی ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے شہریوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ ایک مخصوص طبقے کی طرف سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پورا کا پورا اقتدار اور پوری کی پوری حکومت وہ ہمارے چند لوگوں کے ہاتھ میں رہے، اور باقی یہاں کے سارے جو شہری ہیں، یہاں کے سارے دیش واسی ہیں، ان کو ہم کیسے غلام بنا دیں، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، ہر طرح سے ان کو مفلوق الحال کر دیں، ان کو تباہ و برباد کر دیں، اور سارے کے سارے ملک کی دولت وہ چند ہاتھوں میں سمٹ کر کے رہ جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہندوستان کی جو معیشت ہے، ہندوستان کی جو دولت ہے، تو 80% دولت یہاں کے صرف 135 لوگوں کے ہاتھ میں۔ ہندوستان کی آبادی 135 کروڑ ہے، لیکن کل آبادی کی 80% دولت صرف 135 لوگوں کے ہاتھ میں، جو ارب پتی اور بلینئر بنے ہوئے ہیں ان کے پاس ہے، اور باقی رعایا وہ بے روزگاری سے اور اسی طرح سے معیشت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ پریشان ہیں، اور ہر اعتبار سے وہ یہاں پر اپنے آپ کو گھٹن محسوس کرتی ہے، تنگی محسوس کرتی ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنے ملک کے شہریوں کو امن و امان اور چین و سکون اور شانتی کی زندگی دلانے کے لیے یہاں پر وہ آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں، آزادی کے ساتھ جی سکیں، اپنے مذہبی حقوق کو وہ آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ مذہب پر بھی پابندی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے اور وہ نہیں کر سکتے، تعلیم کے اوپر بھی پابندی ہے، تعلیمی اداروں پر شک کی نگاہ سے ان اداروں کو دیکھا جاتا ہے، اور یہاں پر خاص طور سے جو اقلیتیں ہیں ان میں بھی جو خصوصاً مسلمان ہیں ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا قائم کیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے سے، اور پھر اسی طرح سے مسلمانوں کو سالوں جیلوں میں ٹھونسا جاتا ہے، اور ان کو غلط مقدمات کے اندر جیلوں کے اندر سڑایا جاتا ہے، اور ان کی جوانی کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، ان کے خاندانوں کو ہراساں اور پریشان کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہمارے سامنے حالات ہیں، اس کا اگر ہم کو حل کرنا ہے، ان حالات کا مقابلہ اگر کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا پڑے گا۔ آپ حافظ بنیے اور ماہر عالم بنیے، مفتی بنیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی تعلیم کے اندر بھی آگے بڑھیے۔ ہمارے جو اکابرین تھے وہ دنیاوی علوم سے وہ ناواقف نہیں تھے۔ آپ عالم مفتی بن کر کے اس کے ساتھ آپ دنیاوی تعلیم بھی اپنی جاری رکھیں، اور اس کے اندر بھی میری خصوصاً درخواست ہے، اس ادارے کے جو صدر ہیں وہ بھی ایک صحافی ہیں، تو درخواست ہے کہ آپ یہاں کے بچوں کی ایسی رہنمائی کریں کہ وہ آگے چل کر کے بہترین جرنلسٹ اور بہترین صحافی بنیں، اور حق کی آواز کو وہ حکومت کے ایوانوں تک بلند کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے اکابرین کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے بہت زبردست اس سلسلے میں قربانیاں بھی دی ہیں، اور بڑی ان کی کوششیں ہیں۔ آج بھی ایسے کئی علماء ہیں اور مفتیان ہیں جو صحافت کے اندر بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے حق کی آواز کو بلند کر رہے ہیں، یہاں کے رہنے والے شہریوں کو بیدار کر رہے ہیں، ان کو ان کے حقوق اور ان کے جو رائٹس ہیں تو وہ ان کو بتا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آگے چل کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، آپ ایک محدود دائرے میں نہ رہ جائیں کہ بس ہم کو مسجد اور مدرسے کی حد تک رہنا ہے، نہیں، بلکہ آپ کو پورے ملک کی قیادت کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جو علم دیا ہے، قرآن و حدیث کا جو علم ہے، وہ ایسا علم ہے کہ انسان کو خلافت کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ لیجئے، حضرت عمر فاروق کو دیکھ لیجئے، حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیجئے، حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھ لیجئے۔ ان لوگوں، ان حضرات نے، ان کے پاس کون سی تعلیم تھی، ان کے پاس کون سا علم تھا؟ ان کے پاس یہی شریعت کا علم تھا، قرآن و حدیث کا علم تھا، اور ایسی بہترین حکومت انہوں نے کی کہ آج بھی دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی، ایسی زبردست حکومت تھی۔ ان کی حکومتوں کے اندر کیسی رعایا امن و امان کے ساتھ تھی، چین و سکون کے ساتھ تھی، کیسی آزادی ان کو حاصل تھی۔ تو ویسی آزادی اس ملک کے رہنے والے ہر شہری کو ہم دلا سکے، اور ہمارے ملک کو ترقی دلا سکے، اور ہمارا ملک پوری دنیا کے اندر ایک امتیازی مقام پیدا کر سکے، اور وشو گرو حقیقی معنی میں بن سکے، اس کے لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی ہوگی۔ تو اس کے لیے میری یہی گزارش ہے آپ تمام طلباء سے کہ آپ پڑھنے لکھنے میں خوب محنت کیجئے، قرآن و حدیث کا علم بڑی جانفشانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، قربانی کے ساتھ حاصل کیجئے، اس کے اندر خوب محنت کیجئے، اس کے اندر ایکسپرٹ بنیے، اور پھر آگے چل کر کے دنیاوی علوم میں بھی آپ مہارت حاصل کریں، اور یہاں کے ملک، ہمارے ملک کے شہریوں کی صحیح معنی میں آپ قیادت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔